باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان خارجی اثرات، بری صحبتوں اور برے ماحول کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن ارحام الراحمین کی رحمت پاک باز اور نیک روحوں کو، قلب سلیم یعنی پاک دل والوں کو آگے بڑھ کر تھام لیتی ہے۔ پھر رقص و سرود کرنے والوں اور بگڑے ڈالنے والوں کے ہاتھ میں بوتل کی بجائے تسبیح آ جاتی ہے۔ پھر میں خانے کی طرف اٹھنے والے قدم کوئے حرم کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ایسی ہدایت دیتا ہے کہ پھر ہواؤں پر چلنا ان کے لیے معمولی بات ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں وہ اپنی جانیں ایسے وقف کر دیتے ہیں کہ وقت کے بڑے بلی بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے انہیں ایسی طاقتیں عطا کرتا ہے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں لیکن نگاہیں عرش پر ہوتی ہیں۔ پھر زمین پر وہ قدم رکھتے ہیں تو لمحوں میں وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں۔ آج ایسی شخصیت کے بارے میں ذکر کی سعادت حاصل کر رہی ہوں جن کے بارے میں سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس جیسا بااخلاص شخص آج کے بعد پیدا نہیں ہوگا۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت امام الاولیاء حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابتدا میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب خانے کے مالک تھے، ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے۔ ناظرین کرام، جب بندے کو لمحہ ہدایت ملتا ہے تو پھر انسان کی دنیا بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ آپ کی توبہ کے بارے میں واقعہ منقول ہے کہ ایک دن آپ نشے میں دھت تھے، شراب پی ہوئی تھی کہ راستے میں آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا مٹی میں پڑا ہوا نظر آیا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا، بازار گئے، وہاں سے بڑا مہنگا عطر خریدا، اس کو عطر لگا کر اونچے کسی دیوار پر پاک صاف جگہ پر رکھا۔ آپ کے دل میں رڑ تھا کہ اللہ کا نام اس طرح بے احتیاطی سے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ پھر جب رات کو سوئے اللہ پاک نے کرم کیا، جمال الہی نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، میرے نام کو عزت دی ہے، میں بھی تیرے نام کو خوشبودار کروں گا، تیری عزت ہمیشہ باقی رہے گی، اور تیرا ذکر کرنے والوں کو اور تجھ سے محبت کرنے والوں کو میں عزت و راحت اور دلوں کو سکون دوں گا، ان کی روحوں کو سکون پہنچے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی عزت کرنے والے کو روحانیت کی، علم و معرفت کی، کشف کی وہ بلندیاں عطا کی کہ ان کے زمانے میں پھر کوئی ان کا ہم اثر نہ تھا۔ ناظرین کرام، اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، آپ نے خود کو راہ خدا میں وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ شراب خانے کا مالک کیسے میخانہ توحید کا ساقی بن گیا۔ گناہ کی طرف اٹھنے والے قدم ان کو پھر سدے نصیب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اتنا بڑا مقام دیا کہ بڑے بڑے محدث، اولیاء اور فقہا آپ کی باز میں آنے کو شرف قبولیت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مرتبہ و مقام عطا کیا تھا۔ پھر آپ محدث بنے، مفسر بنے، اور وقت کے بڑے بڑے محدث، فقہا اور اولیاء آپ کی مجلس میں آنا اپنے لیے شرف سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے دروازے بھی آپ پر کھول دیے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو صفی رسول کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کی مجلس میں اکثر آیا کرتے تھے، اکثر آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ تو خود فقیہ ہیں، آپ تو خود علم کے سمندر ہیں، آپ اس دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں شریعت کو زیادہ جانتا ہوں، لیکن بشر حافی شریعت والے کو زیادہ جانتا ہے۔ میں ظاہری علوم کی کتابیں پڑھتا ہوں اور وہ باطن کے اسرار کھولتا ہے۔ ناظرین مکرم، پھر یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ وقت کے امام بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی راہ کے لیے چنا تو پھر اس راہ پر چلنے والوں کا امام بنا دیا گیا، اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء آپ کے علم کے آگے گردنیں جھکائے کھڑے نظر آتے ہیں، اور آپ کو شیخ الاسلام، زاہد ربانی اور القدوہ، جس کی پیروی کی جائے کہ خطابات اور القابات سے یاد کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا مستقبل۔ ماضی قابل فخر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن فیوچر کا، مستقبل کا قابل فخر بن جانا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فضیل بن عیاض کے نام سے لوگ ڈرا کرتے تھے، ڈاکوں کے سردار تھے۔ ایک لمحے نے ان کی دل کی دنیا بدلی تو وہ اولیاء کے امام بن گئے۔ اور حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ جو میخانے کے مالک تھے، پھر ایک لمحے نے ان کو میخانہ توحید کا ساقی بنا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ چل پڑتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس کے راستے میں تکلیفیں اور مصائب برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسے اعزاز نصیب کرتا ہے، ایسے انعامات دیتا ہے، ایسے کمالات عطا کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان کے قدموں میں بچھا دیا کرتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے انعامات اور اعزازات سے نوازا تھا، لیکن ایک اعزاز آپ کو ایسا ملا کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور یہ اعزاز، یہ رتبہ، یہ مقام آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے اپنی زیارت کروائی اور فرمایا، اے بشر حافی، تم جانتے ہو کہ تمہیں سب اولیاء میں منفرد اور نمایاں مقام کیوں دیا گیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بشر حافی، تم نے 3 کام ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کرام کے درمیان ایک منفرد، ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ میری سنت کو فالو کرتے ہوئے، میری سنت کی اتباع میں تم بزرگوں کی، بڑوں کی تعظیم کرتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ میری وجہ سے، میری خاطر، میرے دین کی خاطر تم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور نیکی پھیلانے کے لیے راستے ہموار کرتے ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میری خاطر، میری اولاد، میری آل اور میرے ساتھیوں کی تم تعظیم کرتے ہو۔ یہ 3 وجوہات ہیں اے بشر حافی جن کی وجہ سے تمہیں اولیاء کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جن کو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعزاز ملے، پھر وہ کیوں نہ دنیا کے لیے مشعل راہ بنے۔ ارے یہی لوگ تو صراط مستقیم ہیں، یہی لوگ تو ہدایت کے چراغ ہیں،
کہ جن کے دل کے آئینے اتنے صاف تھے کہ جو بھی کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، انہی لوگوں کی زندگیاں آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ وہ ہدایت کے چراغ تھے کہ جنہوں نے اپنے علم و معرفت سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی، علم و فضل، طہارت و پاکیزگی اور عبادت و ریاضت کا ایسا پیکر تھے، اور صدق و وفا، اخلاص اور وفاداری کا ایسا نمونہ تھے کہ اخلاص بھی آپ پر فخر کرتا ہوگا، وفاداری بھی آپ پر ناز کرتی ہوگی، اور عبادت اور ریاضت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اس درجے پر پہنچتی ہوگی کہ ہر قدم کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا۔ آپ کا نام بشر ہے، لوگ آپ کو بشر حافی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا۔ جب خود کو راہ خدا میں وقف کر دیا تو پھر آپ ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ جب آپ ننگے پاؤں چلتے تھے تو بغداد شہر کے تمام جانور، تمام پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ میرا بشر پاک ہے، جن راستوں سے بشر حافی نے گزرنا ہے ان راستوں پر گندگی نہیں پھیلانی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جن راستوں سے حضرت بشر حافی گزرا کرتے تھے، کسی جانور نے، کسی پرندے نے کبھی گندگی نہیں پھیلائی تھی۔ ارے جانور بھی ان کے مقام کو سمجھتے تھے، پرندے بھی ان کا ادب کیا کرتے تھے کہ یہ بندہ اللہ کا ہے اور اللہ کی محبت میں ننگے پاؤں چلتا ہے، تو اس کے اعزاز میں راستوں اور گلیوں کو پاک کر دیا گیا۔ کسی نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اور کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین میری قالین ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی قالین پر جوتوں سمیت چلوں۔ اور ایک دن میں شراب خانے میں بیٹھا تھا کہ اس وقت کا مجدد، اس وقت کا ولی کامل میرے پاس آیا۔ اس نے کہا اے بشر حافی، اللہ رب العزت نے تجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اے بشر حافی، تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میرے نام کی تکریم کی ہے، تیرے لیے میں سلامتی بھیجتا ہوں۔ جب یہ میں نے سنا تھا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، اسی لمحے یہ لفظ سنتے ہی میں نے شراب خانہ چھوڑ دیا تھا اور ننگے پاؤں دیوانہ وار گلیوں میں چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں جوتے اس لیے نہیں پہنتا، اس واقعے کی یاد میرے ذہن میں رہے، وہ یاد تازہ ہوتے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میری پہلی نظر محبت، پہلی نظر عقیدت حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تھی، اس وقت بھی میں ننگے پاؤں تھا۔ میری حیا گوارا نہیں کرتی کہ جس زمین پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قدم لگے پھر وہاں میں اپنے جوتے لے کر چلوں، اس لیے پھر میں ننگے پاؤں چلتا ہوں۔ تو ناظرین کرم، جن کا اخلاص، جن کی وفا، جن کی محبت اور خاص کر اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس درجے کی ہوگی، پھر بتائیے کیا نوازا نہیں جائے گا؟ کیا عطائیں نہیں ہوں گی؟ کیا کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ آقا علیہ السلام جب خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی راہ خدا میں وقف کر دی، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بنا لیا۔ آپ فنا فی رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر یہ دیا گیا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو 70 اولیاء کاملین نے دیکھا کہ رحمت دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں ڈانپ رکھا ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ کئی اہل نظر نے کہا کہ جنات آپ کی دنیا سے جانے پر آہوازاری اور گریہ زاری کر رہے ہیں۔ اور صبح کی نماز کے بعد آپ کا جنازہ تھا، پورا بغداد امڑ آیا تھا، لوگ گروہ در گروہ آپ کے جنازے میں شریک ہو رہے تھے۔ ہجوم کا یہ عالم تھا کہ جنازہ صبح فجر کی نماز کے بعد ادا کیا گیا اور تدفین رات کے وقت اندھیرے میں جا کر کی گئی۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جنازہ گاہ اسی محلے کے اندر تھا جہاں پر قبرستان تھا۔ پھر سوچئے کہ کتنی مخلوق خدا ہوگی، کتنا مجمع ہوگا کہ ایک محلے سے قبرستان تک پہنچنے میں صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم لگ گیا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا احترام اس قدر ڈال دیا تھا کہ لوگ جوک در جوک آپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین اکرام، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ بھی مخلوق خدا کو ان کا تابع کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، بغداد کے کسی دور دراز گاؤں کا ایک بوڑھا صبح اٹھتا ہے اور چلا چلا کر روتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آج بشر حافظ دنیا میں نہیں رہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا، کیا تمہارے پاس کوئی خبر پہنچی ہے؟ اس نے کہا خبر تو نہیں پہنچی، لیکن آج میری بکری نے چوراہے میں گندگی کر دی ہے۔ جب تک بشر حافظ زندہ تھا کسی جانور نے کسی راستے پر، کسی سڑک پر کبھی گندگی نہیں کی تھی۔ جب معلوم کیا گیا تو یہ بات درست ثابت ہوئی کہ جس دن سیدنا بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس دن جانوروں نے بھی اس ادب اور احترام کا عالم چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین اکرام، کوئی آپ کا مقام و مرتبہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آپ ایسے ولی کامل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ آسمان سے زیادہ بلند کر دیا تھا۔ اور آپ کی وفات کے بعد اس وقت کے ایک ولی کامل آپ کی قبر پر گئی، مراقبہ کی حالت مشاہدہ کیا اور کہنے لگے بشر حافظ کیسا رہا معاملہ؟ آپ نے عرض کی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جنازے میں شرکت ہونے والے سب لوگوں کو بخش دیا ہے اور مجھے بھی کامل بخشش عطا کی ہے۔ اور میں نے عرض کی باری تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے اور تیری رحمت کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، بس صرف میرے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو تو نے بخشنا ہے۔ اور حاطف غیب سے آواز آئی اے بشر حافظ ہم نے قیامت تک تیرا ذکر کرنے والوں اور تجھ سے محبت کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔ تو حاضرین اکرام، آج ہم اس شخصیت کے ذکر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے اور جن کا ذکر سننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ سیدنا بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، اللہ کے دوستوں اولیاء کرام کی محبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اس بات کی تائید رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ والوں کی محبت، اہل اللہ کی سنگت
اولیاء اللہ کی صحبتیں انسان کی قسمت کو جگا دیتی ہیں۔ آئیے اس مادی اور فتنوں کے دور میں اچھی سنگتیں تلاش کریں، اہل اللہ کو ڈھونڈیں، کیونکہ کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آئیے ہم بھی سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص اور تقوی و وفا سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خالص کر دیں۔ ریاکاری، دکھلاوا، بناوٹ اور نمائش سے خود کو پاک کریں، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر اٹھایا گیا ایک قدم ان ہزار سجدوں پر حاوی ہے جو کسی کو دکھلانے کے لیے، جو ریاکاری اور نمائش کے لیے کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ ہی کافی ہے جو سچے دل کے ساتھ کیا جائے۔ تو آئیے اچھی سنگتیں تلاش کریں، آئیے ہم اچھے ساتھی بنیں، آئیے ہم اپنے دلوں کی دنیا کو صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص و وفا، تقوی و طہارت کا فیض عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔